بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہو جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، حلال طریقے سے پیسہ کمایا جائے تب یہ پیسہ مبارک پیسہ ہوگا۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر ناجائز طریقے سے انسان نے پیسہ حاصل کیا ہے اور اس کے بعد وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ مقدس سفر کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس سفر کا؟ کیا ایسا حج، کیا ایسی زیارت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے جو ناجائز پیسے سے حج کیا گیا ہو، ناجائز پیسے سے زیارت کی گئی ہو؟ حدیث قدسی موجود ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، جناب جبرائیل نے پیغمبر سے آ کے کہا، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا مال غصب کر کے، کسی کا حق کھا کر میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، پروردگار فرما رہا ہے انی العنہ دائما، میں وہ خدا اس کے اوپر ہمیشہ لعنت کرتا رہوں گا۔ یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، یہ طواف کر رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے اسی قیام کی حالت میں، اسی رکوع و سجود کی حالت میں میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا جب تک یہ اس کا حق نہ دے دے جس کا حق ناجائز کھایا ہے، جس کے مال کو اس نے غصب کیا ہے اور ناجائز طریقے سے پیسے کو حاصل کیا ہے۔ یہ ہے عزیزو، اس کی اہمیت کو پہچانے، اس کی عظمتوں کو پہچانے۔ حرام مال خبردار ہاتھ نہ لگائیے اسے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ترکو دانک، ایک دانک مال جو حرام طریقے سے انسان کے پاس آ رہا ہو اسے چھوڑ دینا، اسے ترک کر دینا 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ ترک و دانک روایت کے الفاظ، یہ دانک کیا ہے؟ دیکھیے درہم کا آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شارجہ میں یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں، عربی ملک میں اس حدیث کو نقل کر رہا ہوں جہاں کی کرنسی درہم ہے۔ امام نے فرمایا ترک و دانک، ایک دانک کو جو حرام طریقے سے انسان کے پاس آیا ہو اسے چھوڑ دینا، اسے ترک کر دینا 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ مولا یہ دانک کیا ہے؟ کا درہم کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے، اب حساب آپ کر لیجئے گا، ایک درہم کے 6 حصے کیجئے، کا ایک درہم کے چھٹے حصے کو دانک کہا جاتا ہے۔ اگر اتنا مال حرام سے بھی آپ دور ہیں تو ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، 70 حج۔ فرمایا ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا 2000 مستحبی نمازوں سے افضل ہے۔ سارا ثواب جو ہے وہ نماز شب میں نہیں رکھا ہے، سارا ثواب نماز تہجد میں نہیں رکھا ہے۔ نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، مستحبی نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عزیزو ہمیں اس حقیقت کی طرف، اس روح بندگی کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہے مگر خدا نہ کردہ مال حرام جو ہے وہ انسان کے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا کہ 2000 مستحبی رکعتوں سے بہتر ہے ایک دانک کو ترک کر دینا۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں، کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں تم نے مال خرچ کیا؟ ایک شخص حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیجئے۔ اسم اعظم رسول کے پاس آیا، اسم اعظم کے فضائل سنے ہیں،
اسم اعظم کے بارے میں پیغمبر سے سنا ہے، اس کی کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، اس میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے، لہٰذا آیا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیجیے۔ نبی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، نبی آنے والی اپنی امت تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف اس جوان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ شخص کا سوال نہیں ہے، بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں یہ فکر ہوگی کہ اسم اعظم کا علم ہو جائے، اسم اعظم معلوم ہو جائے۔ نبی نے کہا اسم اعظم معلوم کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اگر مجھے اسم اعظم معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کے وسیلے سے جو دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اسم اعظم کی آپ تعلیم دے دیجئے تاکہ میری دعا مستجاب ہو جائے، میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا 2 کام کر لو اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ کہا بتائیے پیغمبر وہ 2 کام کیا ہیں؟ کہا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دو اور لقمہ حلال کھاؤ۔ نبی نے فرمایا کہ غیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دو اور لقمہ حلال کھاؤ، اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا عزیزو سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں 2 سوال، سوال در سوال، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کے بارے میں سوال۔ وعن عمرہ ہی نبی نے فرمایا انسان کی اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ سوال خاص زمانے کے لیے تھا، جوانی کے بارے میں، یہ پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال محبت اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے اہل بیت سے محبت کی یا نہیں کی، میرے حسین سے محبت کی یا نہیں کی، محبت حسین کے بارے میں سوال ہوگا۔ حسین کی محبت واجب ہے ہر کلمہ گو کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے اوپر، ہر موحد کے اوپر جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو تو وہ حسین سے محبت کرے۔